الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. صلوات. سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت کریمہ، جس کا نشان ہے 105، اور اس عشرہ مجالس کا عنوان قرار دے رہا ہوں: حسین علیہ السلام وارث انبیاء. اس مناسبت سے چند باتیں، اور آج تمہیدی مجلس اور ابتدائی بیان. پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حسین کے دروازے پر بٹھایا ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا پروردگار عالم نے ہم پر کرم اور رحم نازل فرمایا، ورنہ انسانی شکل میں ہڈیوں کے ڈھانچے اس معاشرے میں بہت پھرتے ہیں، لیکن جو اپنی حقیقت سے آشنائی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے حسینی بننا پڑے گا. عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 105، پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں تورات کے علاوہ، کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یہ زمین بے وارث نہیں رہے گی، اس زمین کے وارث ہیں، اور ہم نے اس زمین کا وارث اپنے نیک اور صالح بندوں کو قرار دیا ہے. آیت پہ ایک مرتبہ پھر غور کریں گے. جب کوئی معاہدہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا دستاویز تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ معتبر ہو جائے، تاکہ اس میں حیثیت بڑھ جائے. ہم اور آپ بغیر تحریر کے کوئی معاہدہ نہیں کرتے اور نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ بغیر تحریر کے معاہدے کرتے ہیں وہ اپنے کیے ہی پر پشیمان رہتے ہیں،
اس لیے کہ قرآن مجید نے ایک موٹا سا اصول دیا ہے کہ اگر تم کسی کو کوئی دین دے رہے ہو، کسی سے کوئی دین لے رہے ہو، کسی سے کوئی معاہدہ کر رہے ہو تو فاکتبوہ، اسے لکھ لو، اور اگر تم نے اسے نہیں لکھا تو ایک ایسا عذاب آئے گا کہ جس سے چھٹکارا تمہارے بس کی بات نہیں ہوگا۔ کتنے ہی ہمارے معاملات خراب ہونے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو لکھتے نہیں ہیں، اور جب لکھ لیا جائے گا تو بہت ساری الجھنوں سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ اللہ نے بھی ایک معاہدہ کیا ہے، اور وہ معاہدہ اس نے ایک جگہ نہیں لکھا بلکہ تورات اور انجیل کے علاوہ، زبور کے علاوہ اب سورہ انبیاء کے اندر اتار رہا ہے، یعنی 4 دستاویزات اس نے بنائی ہیں۔ یہ اللہ کا معاہدہ ہے بشر سے، انسان سے، کہ اس زمین کو ہم بے نتیجہ نہیں چھوڑیں گے، بے وارث نہیں چھوڑیں گے۔ اس زمین کی وراثت، اس زمین کا مستقبل، ان لوگوں کا آئندہ، ان لوگوں کا کل تابناک ہے، تاریک نہیں ہے، اور وہ تابناکی ہے حسین ابن علی کے نام۔ عزیزان گرامی، امام حسین کو پروردگار عالم نے کتنی بڑی میراث عطا کی ہے، اس کا شاید میرے بچوں کو اور کم سنوں کو اندازہ اس وقت ہو کہ جب میں کوشش کر پاؤں اپنے بیان میں اس اشرے کے اندر کہ امام حسین کے پاس کتنی میراث موجود ہے، کتنا بڑا جائیداد رکھنے والا صاحب میراث ہے حسین ابن علی۔ بہت کچھ ہے میرے مولا امام حسین کے پاس۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذکر جس کے لیے ہم اور آپ جمع ہو رہے ہیں، مسلسل آ رہے ہیں، مسلسل یہ ذکر کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پر، مختلف زبانوں میں، مختلف طریقوں سے، تہذیبوں کی تبدیلی ہے مگر ذکر میں تبدیلی نہیں ہے۔ انداز مختلف ہیں، زبان مختلف ہے، لباس مختلف ہیں، مگر ذکر ایک ہے، اور وہ ہے حسین ابن علی کی قربانی کا تذکرہ۔ اسے ہم بار بار اس لیے دہرا رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس ذکر سے وابستہ کیا تاکہ ہم اپنی حقیقت سے آشنا ہو سکیں۔ عزیزان گرامی، یہ ذکر جسے ذکر حسین کہا جاتا ہے ایک درسگاہ ہے۔ یہ ذکر انسان کو اس کی حقیقت سے آشنا کرتے ہوئے اسے معراج عطا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسے اس لیے بار بار دہرانے کا حکم ہے کہ انسان کی طبیعت میں جہاں بڑے کمالات پائے جاتے ہیں، وہ انسان کی طبیعت میں 2 نقص بھی پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 4 کاموں کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ ایک تلاوت قرآن، تلاوت آیات، ایک تزکیہ نفس، ایک تعلیم کتاب، اور ایک تعلیم حکمت۔ یہ 4 کام تو نبی نے خوب کیے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے چلے گئے، مگر اس امت میں 2 کمیاں اور کوتاہیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایک کمی اس امت میں یہ پائی جاتی ہے کہ یہ لڑتی ہے، توجہ ہے نا میرے ساتھ، یہ لڑتی ہے، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، یہ بات بات میں الجھنے لگتے ہیں۔ اور دوسرا اس امت میں ایک نقص یہ پایا جاتا ہے کہ یہ بھول جاتی ہے، یہ آج کا سبب کل یاد نہیں رکھ پاتی، توجہ ہے نا عزیزو۔ لہذا پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو وہ 4 کام تو دیے جو حضرت نبی کر کے چلے گئے، لیکن یہ کام تو بار بار کرنے کا ہے، بھولنے سے بچانا اور لڑنے سے بچانا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور اس بات کو قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں کتاب اس لیے عطا کی ہے تاکہ تم ان لوگوں پر اسے پڑھ پڑھ کر سناتے رہو جو بار بار لڑتے ہیں۔ اس کا ایک عیب ہے، اس امت کا ایک عیب ہے، یہ لڑتی ہے۔ اگرچہ یہیں کہہ دوں یہ جملہ کہ بعض کام تو یہ خود کر رہے ہوتے ہیں مگر اللہ پر ڈال دیتے ہیں، بعض کام ان کے اپنے ہوتے ہیں مگر نبی پر ڈال دیتے ہیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث، اگرچہ وہ بحار الانوار میں بھی آئی ہے، لیکن ہم لڑیں خود اور کہہ دیں کہ نبی کہہ گئے کہ 73 فرقے ہوں گے، تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ نبی مکرم 73 فرقوں کی پیشگوئی کر گئے، نبی مکرم بتا گئے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جائیں گے جہنم میں، 1 جائے گا جنت میں۔ تو جب اتنے سارے فرقے ہونے ہی ہیں تو یہ لڑائی تو ہونی تھی،
لیکن نہیں عزیزان گرامی، صاحبان دقت جانتے ہیں، صاحبان علم رجال جانتے ہیں، علماء علم رجال نے بیان کیا یہ حدیث مستند نہیں ہے۔ کتنی مشہور ہے یہ بات، شاید ان حدیثوں میں سے ایک حدیث ہو جو بچے بچے کو یاد ہے، لیکن ہمارے تمام علماء علم رجال جن سے آپ کا اور میرا تعلق ہے وہ اسے مستند نہیں کہتے۔ یہ حدیث نبی کی حدیث نہیں ہے، یہ ایک فرد نے بیان کی ہے، کہہ دیا کہ نبی نے کہا ہے۔ نبی کی حدیثیں جب تک تواتر تک نہ چلی جائیں عقیدہ بنانے کے قابل نہیں ہوتی۔ ایک فرد اگر کچھ کہہ دے تو اس سے عقیدہ نہیں بنتا، اور پھر وہ فرد جس نے کہا ہے اس فرد کے بارے میں نام لیے بغیر میں اتنا کہتا ہوا گزروں عزیزان گرامی، نہ ان کی صداقت کی کوئی سند ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ لہذا اس امت کے اندر ایک نقص ہے، میں تمیدی بیان سے اور تمیدی مجلس سے گزر رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں گے، توجہ تو میری طرف رہے گی، اور وہ یہ کہ یہ لڑتی ہے، اس میں اختلاف ہوتا ہے، یہ قدم قدم پر بھیڑنے لگتے ہیں، لڑنے لگتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا یہ لڑیں، کیا کرے اللہ کہ انہیں لڑائی سے بچائے؟ کہا ایک ایسا ذکر دے دوں گا جو انہیں لڑنے نہیں دے گا، جو انہیں آپس میں جوڑ ڈالے گا۔ یہ اس فرش ازا سے باہر جائیں گے تو تمیزوں میں بدل جائیں گے، کسی کا وہ زبان ہے، کسی کا وہ لباس ہے، کسی کی وہ تہذیب ہے، جیسے ہی فرش ازا پر آ کر بیٹھیں گے فوراً ان میں اتحاد برقرار ہو جائے گا۔ بس یہی چاہتا ہے اللہ کہ جتنی دیر مجلس میں حسینیت رہے اتنی ہی دیر زندگیوں میں بھی حسینیت رہے، زندگی سے حسینیت نکلنے نہ پائے، معمولات زندگی سے حسینیت باہر نہ جانے پائے۔ ایک نقص اس امت میں یہ تھا کہ یہ لڑتی تھی، لہذا حبیب کیا کیا جائے، کوئی ایسا نظام دے کے چلے جاؤ کہ لڑے نہیں۔ تو عزیزان گرامی وہ نظام دیا ہے فضیلتوں کا نظام، اس لیے کہ منصبوں پر اختلاف ہو سکتا ہے، فضیلتوں پر اختلاف نہیں ہوتا۔ لوگ کرسیوں پہ تو لڑ سکتے ہیں مگر قدروں پر اور اقداروں پر لڑائیاں نہیں ہوتی۔ دنیا کے اس کونے میں سچ سچ ہے تو دنیا کے اس کونے میں بھی سچ سچ ہے، لیکن ممکن ہے دنیا کے اس کونے میں اس کرسی پر لڑائی ہو رہی ہو اور اس کرسی پر لڑائی نہ ہو رہی ہو۔ تو قدریں، تہذیبیں، اقدار، آداب، عزیزان گرامی، منصب، فضیلت، یہ چیزیں لڑنے کے لیے نہیں، یہ جوڑنے کے لیے ہوتی ہیں۔ لہذا اہل بیت عصمت و طہارت کو اللہ نے منصبوں میں نہیں الجھایا، فضیلتوں سے سرفراز کر دیا۔ کوئی تمہیں امام مانتا ہے نہ مانے، اے میرے حبیب تمہیں صادق اور امین تو مانا جاتا ہے۔ کوئی تمہیں اے حسین امام مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، میرے حسین تمہیں شہید تو مانا جاتا ہے۔ کوئی تمہیں امام مانتا ہے یا نہیں مانتا، اپنے گھر بار کو قربان کرنے والا تو مانا جاتا ہے۔ یہ وہ منصب کے علاوہ وہ تہذیب ہے، وہ فضیلت ہے جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیا کیا جائے کہ اختلاف سے بچا جائے؟ لہذا اختلاف سے بچنے کا ایک ذریعہ فضیلتوں کا اجتماع ہے، اور جن کے تذکرے میں ہم اور آپ جمائیں وہ منصبوں کے پابند نہیں تھے، منصب ان کے پابند تھے۔ وہ محتاج نہیں تھے کہ انہیں کرسی ملے تو وہ کچھ کریں، ان کی بیعت ہو تو وہ کچھ کریں، اگرچہ ایک بحث اس کے اندر ہے، اس کی جانب میں اس وقت آپ کی توجہات نہیں رکھنا چاہتا، اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ فضیلتوں کو اصل قرار دیا۔ آپ نے ذرا محسوس کیا، تمام تر کمالات ہونے کے باوجود جناب سیدہ نہ نبی ہیں، نہ امام ہیں، نہ رسول ہیں، لیکن عزیزان گرامی نبی بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، لیکن نبوتوں کو امامتوں کے حوالے کرنے والی ذات ہے۔ کا ایسا وجود چھوڑ کر جاؤں گا جو تمام تر فضیلتوں کا مرکز ہوگا۔ اگر کسی کو نبوت میں اختلاف ہوگا تو وہ فاطمہ کو دیکھے کہ فاطمہ کس کی طرف دیکھ رہی ہے، اگر کسی کو امامت میں اختلاف ہوگا تو دیکھا جائے فاطمہ کس کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ اللہ نے اس گھرانے کو فضیلتوں کا مرکز بنایا تاکہ اختلافات دور ہوتے رہیں، جوڑ ڈالے۔ اور آپ دیکھیے اس وقت پوری دنیا میں یہ جو محرم کی پہلا عشرہ گزرا ہے، اس وقت بھی اور چہلم اور اس کے بعد تک بھی بعض علاقوں کے اندر 40 کے اوپر عزاداری کو بڑھا دیا جاتا ہے، بعض علاقوں کے اندر 8 ربیع الاول عزاداری کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن ان ایام میں اگر آپ دیکھتے رہیں، محسوس کرتے رہیں، آپ سب جانتے ہیں پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک واحد ذکر ہے کہ جو جوڑے ہوئے ہے پوری دنیا کو، تمام تر دباؤ کے باوجود، تمام تر کھچاؤ کے باوجود، تمام تر
تناؤ کے باوجود عزیزان گرامی یہ ذکر اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے. نہ خوف مرگ ہے، نہ خوف گلولہ و رزبار ہے، نہ ہی مرنے کا خوف ہے، نہ ہی بچوں کے اور مال اور دنیا کا خوف ہے. صرف اور صرف اس ذکر سے وابستہ ہو کر انسان اپنی فضیلتوں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو اس امت کے اندر نقص اختلاف کا تھا، لہذا کہا گیا کہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ امت کو اختلاف سے بچائیں. دوسرا، اس امت کے اندر نقص ہے نسیان کا، بھول جانے کا، بھول جاتی ہے یہ. لہذا بار بار ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اے میرے حبیب، آپ نے آیات کی تلاوت بھی کر لی، آپ نے قرآن کی تعلیم بھی دے دی، تزکیہ نفس بھی کر لیا، لوگوں کو حکمت کی تعلیم بھی دے دی، لوگوں کو اختلاف سے بچانے کا ذریعہ بھی دے دیا. اب ایک ایسا ذکر چھوڑ کر جائیے جو ان کو فائدہ پہنچاتا رہے. اور عزیزان گرامی، وہ ذکر ہے ذکر حسین ابن علی. میں نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی ایسی کلاس ہوگی جیسے کلاس مجلس اعزا کو کہا جاتا ہے. دنیا میں کوئی ایسی اوپن یونیورسٹی ہوگی جسے مجلس اعزا بولا جاتا ہے، جس کے اندر بزرگ بھی بیٹھا ہو، بچہ بھی بیٹھا ہو، خواتین بھی بیٹھی ہو، پڑھا لکھا بھی بیٹھا ہو، کم پڑھا لکھا بھی بیٹھا ہو، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بیٹھا ہو. نہ زبردستی بلایا گیا ہے، نہ کسی کا دباؤ ہے، نہ کسی سے لالچ پائی جاتی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ ذکر امام حسین ہے جو مومنین کو فائدہ پہنچاتا رہے گا. اور عزیزان گرامی، ذکر کو ہماری زبان میں یاد بھی بولتے ہیں جی، اور یاد بغیر یادگاروں کے باقی نہیں رہتی. آپ نے دیکھا تاج محل بنا دیا تاکہ ایک بادشاہ کی اور ایک بادشاہ کی اہلیہ کی یادگار باقی رہے جی. مینار پاکستان بنا دیا تاکہ قرارداد پاکستان یاد رہے. فلاں روڈ کا نام فلاں کے نام پہ رکھ دیا تاکہ فلاں یاد رہے. فلاں پارک کا نام فلاں کے نام پہ رکھ دیا تاکہ فلاں یاد رہے. یوم دفاع قرار دے دیا، یوم آزادی قرار دے دیا تاکہ یاد باقی رہے. یہ طریقہ ہے نا یاد کو باقی رکھنے کا، یادگار. اور ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، یہ سنت اللہ کی سنت ہے. پروردگار عالم جانتا تھا بعض لوگوں کے مزاجوں کو کہ یہ یادگاروں کو مٹائیں گے تو میں صفا اور مروہ کو ایسا قائم کر دوں گا شریعت کا حصہ بنا کر کہ یہ یادگاروں کو مٹانے نہ پائیں. اب بظاہر تو یہ توحید کے لیے وہاں جمع ہوں گے، لیکن ایک یاد کو بھی برقرار کر رہے ہوں گے جو ایک عورت کی قربانی ہے ایک بچے کی خاطر. اور وہ بچہ بھی معمولی نہیں، ایک نبی بچہ، ایک معصوم جس کی خاطر ہاجرہ وہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں دوڑ رہی ہے. ایک اتنی بڑی قربانی میں کیسے اسے تاریخ میں گم کر دوں؟ میں اسے اصحاب اخدود کی قربانی کی طرح گم نہیں ہونے دوں گا. یہ ہاجرہ کی قربانی ہے، میں نے صفا و مروہ کو اپنی نشانیاں بنا دیا. ان کے شاید ان کا خطرہ لاحق تھا جو نشانیوں کو مٹاتے ہیں تاکہ صاحبان نشان مٹتے چلے جائیں. کہ نہیں، میری خاطر جو کام کرے گا وہ کبھی مرنے نہیں پائے گا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. لہذا یادگاروں کے بغیر یاد نہیں چلے گی. تو یہ علم کیا ہے؟ یہ ذوالجناح کیا ہے؟ یہ تابوت کیا ہے؟ یہ یادگاریں ہی تو ہیں. جب ایک مرتبہ علم کو دیکھتے ہیں تو اس یادگار سے ایک صاحب یادگار کا تصور آتا ہے، ایک عباس علمدار کا تذکرہ آتا ہے کہ جس نے اپنے بازو کٹا دیے مگر اس علم کو بلند رہنے دیا. اس علم پر ایک پنجہ لگا ہوا ہے تاکہ ایک یادگار باقی رہے کہ ایک ہاتھ کٹ گیا مگر بیعت کے لیے آگے نہیں بڑھا. یہ ذوالجناح کیا ہے؟ کہ بہت سارے لوگ تھے جو بظاہر ہڈیوں اور گوشت اور پوست کا مجموعہ تھے مگر انسان نہیں تھے. لیکن اگر ایک جانور اپنی وفاداری کا ثبوت دے دے تو ہم اس کا احترام اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ یاد رہے کہ کم سے کم ایسے بن کر رہو کہ اپنے مولا کے خلاف نہ جانے پاؤ. ایک درود بڑھے محمد و آل محمد. جی. یادگاروں کو اس لیے اللہ رکھنا چاہتا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اور عزیزان گرامی، شاعر اللہ صرف یہ نہیں ہے کہ جا کر انہیں دیکھ کر آ جائیں. شاعر اللہ اگر ہے صفا اور مروہ والبدن جعلناہ من شاعر اللہ، اور ہم نے اس قربانی کو، اس جانور کو جسے بظاہر تم ذبح کرنے کے لیے منا میں لے جا رہے ہو،
اسے بھی ہم نے اپنی یادگاروں میں قرار دیا ہے، اپنے ذکر کا ذریعہ قرار دیا ہے، اپنی نشانی قرار دیا ہے. اور اس طرح پروردگار عالم ان یادوں کے ذریعے سے ان شخصیتوں کو زندہ رکھنا چاہتا ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. تو صرف انہیں ذہن میں رکھنا کافی نہیں ہے، انہیں دیکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی تعظیم بھی کرنی ہے. لیکن بعض توحید ناسمجھ توحید پرستوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم نے تعظیم کر لی تو کہیں ایسا نہ ہو عبادت شمار ہو جائے. قرآن مجید نے بہت پہلے پکار کر کہہ دیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہی صاحب تقوی بن سکتا ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم نہیں کر سکتا، اللہ اسے متقی نہیں مان رہا، تو بندہ کہاں مانے گا، اسے انسان کہاں مانے گا. یہ غلط فہمی نہ ہونے پائے کہ تعظیم اور عبادت ایک چیز ہے. عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے. عبادت صرف اللہ کی ہے، تعظیم ہر ولی اللہ کی ہے. جو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے اس کی تعظیم کرنی ہے، اس لیے کہ یہی تو ہے کہ جو ہمیں اللہ کی معرفت کروا رہا ہے. اور عزیزان گرامی، یہاں پر بعض افراد بہت سی باتوں سے وابستہ ہیں جن کو ایک جملہ کہتا ہوا، چند باتیں کہتا ہوا گزر جاؤں کہ اگر تعظیم نہیں کی تو اللہ بھی اپنی عبادت قبول نہیں کرے گا. اس لیے کہ آدم کی تعظیم سب نے کی تو ملک کہلائے، ایک نے نہ کی تو شیطان کہلایا. یہ بات بہت ہی واضح طور پر ہے کہ تعظیم کرو گے تو اپنی حیثیت منواؤ گے، اس لیے کہ تعظیم اللہ اس کی کروانا چاہتا ہے جو اللہ تک لے جانے کا ذریعہ ہے. یہ بھول جاتی ہے، اس کے اندر ایک نقص ہے، اس میں ایک عیب ہے. یہ باتوں کو فراموش کر دیتی ہے امت، اسے یاد نہیں رہتا کہ کل کا سبق کیا تھا. لہٰذا اس سبق کو دہرانے کی ضرورت ہے، بار بار ذکر کرو. اور کیسا معجزہ ہے ذکر حسین ابن علی میں کہ شاید حضرت قاسم کی مصیبت اور مصائب آپ نے 10,000 مرتبہ سنے ہوں گے، مگر ہر مرتبہ سننے پر ویسے ہی آنسو ٹپکتے ہیں جیسے کسی نے پہلی دفعہ سنا ہو. عزیزان گرامی، معجزے سے خالی نہیں ہے. کتنے ہی لوگ ہوں گے جو آپ کے دوست احباب عزیز و اقارب میں ہوں گے جن کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے. چیلوم تک، برسی تک تو وہ یاد رہے، لیکن 2-4-5 سال کے بعد برسی میں بھی وہ آب و تاب نہیں رہی، اور ان کے ساتھی جب دنیا سے چلے جائیں گے تو کوئی انہیں یاد کرنے والا بھی شاید نہ ہو. پھر بڑی مہربانی ہوگی بچوں کی تو 14 شعبان کو شب نیمہ شعبان فاتحہ کے لیے ایک فہرست نکال کر بیٹھ جائیں گے اور اس میں ان کا بھی ایک نام لے دیں گے. بڑی مہربانی ہوگی اگر اس فہرست میں بھی نام آ گیا تو ان کا. کتنے ہی لوگ ہیں عزیزان گرامی کہ جو اس طرح سے چلے گئے، لیکن ایک ایسا وجود ہے جو گیا ہے مگر گیا نہیں. وہ بہت مدت پہلے کربلا میں شہید کر دیا گیا، مگر آج تک مومنین کے دلوں میں وہ باقی ہے. یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ بار بار دہرایا جائے. یا اللہ کیا کیا جائے کہ بار بار دہرایا جائے؟ میں ایک ایسی قربانی لوں گا حسین ابن علی سے کہ جن کے ذکر کو باقی رکھنا میری مشیت کا حصہ ہوگا. میں اس امت کو نسیان کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتا، یہ بھول نہ جائے اپنا سبق. لہذا ہر سال کربلا دہرائی جائے گی، ہر سال واقعہ کربلا کو پڑھا جائے گا، ہر سال حسین کی قربانی کو دہرایا جائے گا، تاکہ لوگ اقدار کو یاد کرتے رہیں، تہذیبوں کو دہراتے رہیں، اپنی کھوئی ہوئی حیثیتوں کو پلٹاتے رہیں، اور انسان انسان بن کے دکھاتا رہے. اللہ عزیزان گرامی، یہ ذکر دلوں کو حیات عطا کرتا ہے، یہ ذکر زندگی بڑھاتا ہے. یہ ایک ایسے قطرے کو سمندر سے ملا دیتا ہے جو پھر مرنے نہیں پاتا. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے بعض چیزوں کو بعض کاموں کے لیے بنایا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہر چیز کو ہر کام کے ایک مخصوص کام کے لیے بنایا ہے. دل کا کام ہے دھڑکنا، پتھر کی طبیعت میں ہے سختی، پانی کے مزاج میں نمی، نمک کے مزاج میں ہے ترشی. ہر ایک کا ایک کام ہے. یہ دل دھڑکے گا تو حیات کی علامت، یہ رک جائے گا تو قبرستان کے حوالے. یہ دل اگر اپنے اضطراب کی کیفیت میں باقی رہا تو کہا جائے گا کہ یہ انسان ہے، یہ زندہ ہے، یہ حیات ہے، رکھنے والا ہے.
لیکن جیسے ہی اس کی حرکت بند ہوئی ایسے ہی اس کی حیات کا پروانہ لپیٹ دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، ایک جانب دل کا کام دھڑکنا، دوسری جانب پروردگار عالم قرآن مجید میں اعلان کرتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کیا ذکر الہی کے علاوہ کوئی اور ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان عطا کرتا ہو؟ تو میں سوال کر رہا ہوں محترم سننے والوں سے، یہ عزیزان گرامی دعوت تضاد ہے یا کمال بشریت ہے؟ اس لیے کہ دل کی طبیعت کے اندر ہے دھڑکنا، ادھر اللہ کہہ رہا ہے یہ اطمینان چاہتا ہے۔ دل کی ماہیت تڑپنا دھڑکنا اور دل کی آرزو سکون، یہ دونوں باتیں کیسے ممکن ہیں؟ عزیزان گرامی یہ تضاد نہیں ہے بلکہ یہ کمال بشریت ہے۔ دل انتہائی دھڑکن کی کیفیت میں رہے مگر چہرے پر اطمینان ہو، یہ معجزہ جو دکھا دے گا اسی کو صحیح انسان کہا جاتا ہے۔ یہ کارنامہ دکھا دے اسی کو انسان کہا جاتا ہے۔ ایک پھانس کے توجہ میں ساتھ ہے، ایک پھانس کے چبھ جانے پر توحید کے خلاف بولنا، شرک آمیز جملے زبان پہ جاری کرنا، گلا اور شکوہ بارگاہ الہی میں جاری کرنا، یہ ایک انسان کا کام نہیں ہے۔ انسان تو وہ صحیح انسان ہے جو سولی پر بھی میسم کی طرح لٹکا ہو تو مطمئن دکھائی دے رہا ہو۔ وہ انسان اللہ چاہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ کون سا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان عطا کرتا ہے؟ وہ ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ مگر عزیزان گرامی، اللہ نے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے کچھ دروازے بنائے ہیں جن کا نام اس نے اسماء حسنی قرار دیا ہے۔ میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا اللہم صلی علی محمد، حضرت سے پوچھا گیا مولا یہ اسماء الحسنی کیا ہیں؟ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس آیت کی تفسیر پوچھی امام سے۔ اولا اللہ اعلان کر رہا ہے اللہ کے لیے بہترین نام ہے اور اللہ کو بہترین ناموں سے پکارو، اور جو اللہ کے ناموں میں الہات سے کام لیتے ہیں بہت جلد اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ مولا وہ اللہ کے بہترین نام کیا ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے جب ساری کائنات کو بنا دیا تو وہ چاہتا تھا کہ وہ پہچانا جائے کہ یہ بنانے والا کون ہے، یہ چلانے والا کون ہے، یہ باقی رکھنے والا کون ہے۔ تو اس نے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے کچھ دروازے بنائے، ان دروازوں کو اس نے نام دے دیا ہے اسماء۔ اور ایک دروازہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی طلب علیحدہ ہے۔ توجہ چاہوں گا، ہر ایک کا مطالبہ علیحدہ ہے، ہر ایک کی بھوک علیحدہ ہے۔ کوئی کرم کا بھوکا ہوگا، کوئی مادی رزق کا بھوکا ہوگا، کوئی عیب چھپانے کا بھوکا ہوگا، کوئی چاہے گا کہ اس کے اوپر پروردگار عالم کا کرم ہو، کوئی چاہے گا کہ اسے حیات ملے، کوئی چاہے گا کہ وہ موت سے بچے۔ وہ بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، ہر ایک کا مزاج علیحدہ ہے، ہر ایک نئے دروازے سے آنا چاہتا ہے۔ جتنے بھی اللہ کے نام ہیں اتنے اللہ کی جانب جانے والے دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے ہر طلبگار جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی معرفت کے لیے اسماء حسنی قرار دیے تاکہ اللہ کی معرفت ہو سکے۔ معصوم فرماتے ہیں اور وہ جو نام تم دیکھ رہے ہوتے ہو، کریم ہے، رحیم ہے، ستار ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، غفور ہے جی، اور حی ہے، ممیت ہے، رازق ہے، وہ جو تم نام اللہ کے دیکھ رہے ہوتے ہو، یہ نام در حقیقت اللہ تک جانے کے ذریعے اور دروازے ہیں۔ اور ان سارے ناموں کا جب نچوڑ بنے تو اسے خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے، اور ہم اہل بیت اللہ کے خلیفہ ہیں۔ ان سارے درود بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی ان سارے ناموں کے اسارہ کو، ان سارے ناموں کے نچوڑ کو خلیفہ کہا جاتا ہے، اللہ کا نمائندہ، اللہ کی صفات کا جلوہ گر۔ تم چاہتے ہو اللہ تک پہنچنا؟ بغیر ہمارے دروازے کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، بغیر ہماری معرفت کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اپنے ذکر سے دلوں کو اطمینان عطا کرنا چاہتا ہے، اور ذکر الہی ذکر اہل بیت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اس لیے اس حسین ابن علی کے تذکرے کو باب اللہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے۔ میں نے تمہاری وجہ سے اس دنیا کو بنایا ہے، اور تمہاری ہی وجہ سے اس دنیا کو ختم بھی کر دوں گا، اور تمہاری وجہ سے بارش بھی برستی ہے، اور تمہاری ہی وجہ سے اہل بیت میں رزق بھی دیتا ہوں، میں حیات بھی بانٹتا ہوں،
میں نے تمہارے دروازے پر ساری طاقتوں کو جھکا دیا ہے، جسے ملک کہا جاتا ہے. یہ ملک طاقت کا نام ہے جو تمہارے دروازے پہ جھکا ہوا ہے، اور یہ کمالات کا مجموعہ ہے جو در اہل بیت ہے. ان کے قدروں کو، ان کی تہذیبوں کو، ان کے اصولوں کو، ان کے دیے ہوئے دستورات کو بار بار دہراتے رہو تاکہ تمہاری حیات متضمن ہوتی چلی جائے، تمہاری حیات باقی رہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. عزیزو، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. حسین ابن علی کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے صفحات بہت محدود ہیں. تاریخ پوری نمائندگی نہیں کر سکتی، مقتل پوری نمائندگی نہیں کر سکتے. تاریخ نویس کہاں حسین ہمیں سمجھا سکے گا؟ حمید ابن مسلم کے پاس کہاں دم ہے کہ جو حسین ابن علی ہمیں سمجھائے؟ مورخ حسین ابن علی نہیں سمجھا سکتے. پوری بشریت ہے جسے حسینیت کہا جاتا ہے. یہ حسین سن 61 ہجری میں کربلا نہیں آئے. یہ حسین در حقیقت خلیفۃ اللہ آدم ہی حسین ہیں. وہ جو بغاوت کرنے والی قوم کے درمیان ایک نوح گرا ہوا ہے وہ بھی حسین ہے. وہ جو نمرود کی آگ میں ایک ابراہیم جلایا جا رہا ہے وہ بھی حسین ہے. عزیزان گرامی، وہ موسیٰ جو فرعون کی جانب سے پریشانیوں کا شکار ہے وہ بھی حسین ہے. وہ عیسیٰ جسے صلیب پر لٹکایا جا رہا ہے وہ بھی حسین ہے. حسینیت اور چیز ہے، شخصیت اور چیز ہے، شخص اور چیز ہے. امام حسین بظاہر پیدا ہو رہے ہیں، جی شہادت پا رہے ہیں 61 ہجری میں، پیدا ہو رہے ہیں مدینے کی زندگی میں 2 ہجری کے اندر. لیکن نہیں عزیزان گرامی، یہ حسین ابن علی ان ہجریوں میں محتاج نہیں ہے، ان شہروں کا پابند نہیں ہے، ان جغرافیاؤں کا محتاج نہیں ہے. حسینیت ایک اصول کا مجموعہ ہے، حسینیت ایک دستور کا مجموعہ ہے جو چلا ہے حضرت آدم سے. لیکن جب آدم اس حسینیت کے اصولوں پر مکمل اترنے میں اس ماحول کو مکمل نہیں پا رہے تھے تو پکار رہے تھے کہ حسین آنے والا ہے. اور جب نوح اس کلاس کو چھوٹا پا رہے تھے کہ یہ کلاس حسینیت کو لینے والی نہیں ہے تو پکار رہے تھے کہ حسین آنے والا ہے. اور ابراہیم بھی جب آگ میں جل رہے تھے تو کہہ رہے تھے یہ ماحول اس قابل نہیں ہے کہ حسینیت کو سمجھ سکے، ایک حسین آنے والا ہے. ہر نبی نے حسین کو پکار کر بتایا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. ہر دور کے اندر مقام شبیری دہرائی جاتی رہے گی. یہ فرعون بدلتا ہے، یہ نمرود بدلتا ہے، یہ یزید بدلتا ہے، حسین نہیں بدلتا. حسین ہر زمانے میں حسین رہتا ہے. اور عزیزان گرامی، اس حسینیت کو بھی سمجھتے ہوئے ایک قدم آگے جانے کی ضرورت ہے. حقیقت انسانی اگر سمجھ لیا جائے تو حقیقت حسینیت بھی سمجھ میں آ جائے. حسینیت حقیقت انسانیت سے ہٹ کر چیز نہیں ہے. میری مجبوری ہے، میں تمہیدی مجلس پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی تاکہ میرا عشرے کا موضوع میری گرفت میں رہے. حسینیت اور انسانیت دو چیزوں کے نام نہیں ہیں. حسینیت اور انسانیت ایک ہی چیز کا نام ہے. اگر یہ انسان اپنی حقیقت کو نہ سمجھے تو اللہ اسے انسان نہیں بولتا، دابہ بولتا ہے، دابہ. قرآن میں اللہ نے اس ڈھانچے والے، اس شکل و شمائل والے انسان کو دابہ بولا ہے. حرکت کرنے والا جانور، ہلنے والا جانور، جان رکھنے والی ایک کا وجود. پروردگار عالم نے کہا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. کتنے بدترین ہیں وہ دابے، حرکت کرنے والے، جنبندہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر جانے والے. کتنے زیادہ شر رکھنے والے جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں مگر اپنے سمجھ کی صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اللہ تو انہیں انسان بولنے کو تیار نہیں ہے. جب یہ انسان
اپنی حقیقت کو نہ پہچانے تو اللہ اسے دابہ بولتا ہے. رزق تو ملے گا، روٹی تو ملے گی، پانی تو ملے گا، اس لیے کہ اس نے اعلان کیا ہے کہ کوئی نہیں ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی حرکت کرنے والا نہیں رہے گا مگر رزق تو میں اسے دوں گا. تو روٹیاں اچھی کھا لینے سے، دسترخوان بڑے بنا لینے سے یہ تو انسانیت نہیں ہے. کیا صاحب بہت بڑا آدمی ہے وہ، آپ نہیں جانتے ان کے دسترخوان پر 30 کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں. بہت بڑا آدمی ہے، ان کے کپڑے نہیں دیکھے آپ نے، ریشم پہنتے ہیں وہ، بہت بڑی شخصیت ہے، سب سے بڑی گاڑی انہی کے پاس ہے، کتنا اچھا مکان ہے ان کا، آپ نے دیکھا نہیں کتنا بڑا آدمی ہے. عزیزان گرامی ان چیزوں سے انسانیت نہیں ہے. توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے بچوں اور نوجوانوں کے لیے، اگر اچھے کھانوں کا دسترخوان انسان کی علامت ہے تو وہ گائے بہت اچھا کھاتی ہے جو بغیر کسی کے پوچھے ہوئے، بغیر مالک کی اجازت لیے ہوئے جب چاہے کسی کی دکان پر بھی منہ مار دے. جی ایک جگہ سے گزر رہی ہے، دال کی بوری رکھی ہوئی ہے، یہ تو پوچھتی بھی نہیں ہے کسی سے، اور جتنا کھانا ہوتا ہے کھا لیتی ہے، جسے چاہتی ہے لات مار دیتی ہے. تو وہ زیادہ اچھا کھانے والی ہے، پھر آزاد کھانے والی، کھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو چاہو کھا لو، جب چاہو کھا لو، جہاں سے کھاؤ چاہو کھا لو. اور عزیزان گرامی یہ لباس معیار کب ہے؟ توجہ چاہوں گا جب انسان فخر کرتا کرتا لباس اونچا پہنتا پہنتا اس منزل پر پہنچتا ہے کہ ریشم پہنتا ہے کہ صاحب سب سے قیمتی لباس، تو بھائی فخر تو اس کیڑے کو کرنا چاہیے جس کا فضلہ پہنا ہوا ہے. یہ تم فخر کیوں کر رہے ہو؟ ایک سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اور بڑی گاڑی کا ہونا کوئی معیار نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے. عزیزان گرامی نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف لگا ہوتا ہے، بعض لوگوں کی گردن میں کلف لگا ہوتا ہے، ٹیڑھی ٹیڑھی گردن سے، جی ہاتھ بھی 2 انگلیوں سے ملا رہے ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ ان کا چلا جائے، اگر سے پورا ہاتھ ملا لیا تو نہیں. یہ بظاہر انسان دکھائی دے رہا ہے، انسان نہیں ہے یہ، جب تک یہ اپنی حقیقت کو نہیں پہچانے گا. اس کی حقیقت کیا ہے؟ عزیزان گرامی لوگوں کو سکون پہنچانے کے لیے انسان کی حقیقت یہ ہے کہ خود کو بے سکونی میں ڈال دے. لوگوں کو، بشریت کو بچانے کے لیے انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو داؤ پہ لگا دے. لوگوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے خود کو پریشانی میں مبتلا کر دے. دشمنیاں مول لے لے لوگوں کو دشمنیوں سے بچانے کے لیے، پریشانیاں مول لے لے لوگوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے. اگر معاشرے کے بچے بچانے تو اپنے اسماعیل ذبح کرنے پڑیں گے تاکہ سماج کی اولادیں بچ جائیں، نسل انسانی محفوظ رہ جائے. انسان اپنی حقیقت کو پہچانے. انسان گوشت اور پوست کا مجموعہ نہیں ہے، انسان اصولوں کا مجموعہ ہے، اقداروں کا مجموعہ ہے، تہذیبوں کا مجموعہ ہے. عزیزان گرامی انسانیت کا مجموعہ ہے. اور بس حقیقت شبیری بھی اور حسینیت بھی، انسانیت بھی ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ حسین کربلا کیوں گئے، جو نہیں گئے ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں نہیں گئے. ایک سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. جی تمہیں سب کو جانا تھا بھائی، یہ اکیلے 72 کو لے کر حسین کربلا میں تم کیوں نہیں گئے؟ تم نے اپنے بچے کیوں نہیں چھوڑے؟ یا اپنے بچوں کے ساتھ کربلا میں کیوں نہیں آ گئے؟ تم نے جائیدادیں اور زمینیں کیوں نہیں چھوڑی؟ بس جب انسان اپنی حقیقت سے آشنا ہوگا. بہت بڑا وجود ہے یہ. اللہ نے زمینوں کو دیا، قبول نہیں کیا زمین نے. اللہ نے پہاڑوں کو دیا، ابا کر گیا پہاڑ، نہیں چاہیے مجھے، میں نہیں اٹھا سکتا، لیکن اس انسان نے لے لیا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لے تو لیا اس نے، مگر یہ جانتا نہیں ہے کہ لیا کیا ہے اس نے. یہ ظالم بھی ہے، یہ جاہل بھی ہے، یہ اپنے اوپر زیادتی کرے گا. لیکن نہیں عزیزان گرامی، بس یہی ایک کاروان ہے جو ایک مدت سے چل رہا ہے، اور اسی حسینیت کے کاروان کو انسانیت کے کاروان سے ملا دینا اور انسانیت کو حسینیت سے ملا دینا ان مجلسوں کا حاصل ہے. اگر یہ مجلسیں اپنے نتیجے سے اور اپنے ہدف سے ہٹ گئیں تو عزیزان گرامی پھر بھی اس دروازے پر آنے والوں کو ثواب ضرور ملے گا، مگر جو حسین کے مطلوب نگاہ ہے وہ کچھ اور ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں گریا، ماتم، عزاداری، رونا، مرثیہ، نہیں، اسی سنتی انداز پہ ہونا ہے.
اسی پرانے انداز سے ہونا ہے. ویسے ہی علم سجیں گے, ویسے ہی عطر لگے گا ان میں, ویسے ہی مرثیے پڑھے جائیں گے, وہی گریے کا انداز ہوگا, وہی ماتم کا انداز ہوگا, وہی تمام رسم و رواج رہیں گی جو بزرگوں سے آئی ہیں, اس میں کوئی کمی نہ ہو. اس لیے کہ یہی تو ہے جو جاذبیت کا بھی ایک ذریعہ ہے, جو اپنی طرف کھینچتا ہے. جو لوگ اس عزاداری کے مخالف و دشمن ہیں وہ جانتے نہیں ہے کہ اس میں کیا کشش پائی جاتی ہے جسے عزاداری کہا جاتا ہے. ہر ٹوٹا دل یہاں ملتا ہے, ہر حقیقت کا متلاشی یہاں ملتا ہے, ہر پریشان حال یہاں ملتا ہے, ہر ترقی پانے والا یہاں ملتا ہے, ہر تنزلی سے بچنے والا یہاں ملتا ہے, ہر فقیر یہاں ملتا ہے, ہر امیر یہاں ملتا ہے, ہر اپنے آپ کو بہتر کرنے والا یہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے جو چاہتا ہے اپنے آپ کو ترقی عطا کرے. عزیزان گرامی, یہ انسان جب تک کہ حسینیت سے وابستہ نہیں ہوگا اپنی کھوئی ہوئی تقدیر کو بحال نہیں کر سکتا. بس ان مجالس کے اندر, اس عشرے کے اندر کوشش کی جائے گی کہ امام حسین وارث اقدار, حسین وارث انبیاء, نبی یعنی قدر, نبی یعنی تہذیب, نبی یعنی اصول. حسین ابن علی تمام تر اصولوں کا مجموعہ. ایک ایک نبی پر غور کرتے چلے جائیں, ضرورت ہے بار بار دہرانے کی. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب پرانے قصے دہرا رہے ہیں, گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں, بار بار آپ برا بھلا بول رہے ہیں. ہم تو کسی کو برا بولتے بھی نہیں ہیں, ہم کچھ کو اچھا بولتے ہیں تو بعض کو برا لگتا ہے. اس لیے کہ جب کسی کو اچھا کہا جائے گا تو ان کے مارنے والے تو خود بخود برے کہلائیں گے, چاہے ہم اپنی زبان پر لائیں یا نہ لائیں. جب برائی سے نفرت ہے تو برا تو خود بخود برا کہلائے گا, جب جھوٹ سے نفرت ہے تو جھوٹے کو تو برا بولا جائے گا. تو لیکن عزیزان گرامی, ان تمام کمالات کا مجموعہ امام حسین کی ذات, اور ایک ایک نبی پر غور اس لیے کرنا ہے کہ اس تاریخ کو دہرانا ہے تاکہ ہمارے اصول جو اللہ نے ہمارے لیے مرتب کیے ہیں انہیں دہرا کر فائدہ اٹھایا جا سکے. ہم پر الزام ہے, روتے ہیں, اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, اس دولت کو ایک جگہ کر کے ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنا لیں. ہم نے اگر یہ بھی کر لیا نا تب بھی ہم سے چین نہیں ملے گا بہت سو کو. عزیزان گرامی, اتنے بڑا سرمایہ خرچ ہو جاتا ہے, ایک بہت بڑا ہسپتال بنا لیں. اس جملے کو تکرار کر رہا ہوں, یہ جانتے نہیں ہیں کہ شفا خانہ کسے کہا جاتا ہے اور درسگاہ کسے کہا جاتا ہے. درسگاہ اینٹوں سے نہیں بنتی جی, شفا خانہ عزیزان گرامی آلات اور افزار سے نہیں بنتا. شفا خانہ ڈاکٹری آلات اور افزار سے نہیں بنتا. شفا خانے کے لیے ایک شفا دینے والا چاہیے. پہلے طے کیا جائے بدن کو شفا چاہیے یا روح کو شفا چاہیے. پہلے واضح کیا جائے یہ 4 دن کی زندگی کو شفا چاہیے یا حیات ابدی چاہیے. ہم مرنے سے بچنا چاہتے ہیں یا بدن کو زندگی دینا چاہتے ہیں. ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے باقی رہنے کے لیے, اور اگر کوئی چیز ہمیں باقی رکھے گی تو وہ یہ شفا خانہ ہے جسے حسینی شفا خانہ کہا جاتا ہے. یہ ہمیں مرنے نہیں دیتی. عزیزان گرامی, ابھی آپ دیکھ رہے تھے انیس کو دنیا سے گئے ہوئے کتنی مدت ہو گئی, دبیر کو گئے ہوئے کتنی مدت ہو گئی, لیکن آج تک مجلسوں میں وہ ہمارے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. نوحے لکھنے والے چلے جاتے ہیں, ان کی قبروں کے حوالے انہیں کر دیا جاتا ہے, لیکن ہر دن مجلس میں شریک ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اپنے آپ کو اس انداز سے اس کے ساتھ جوڑ دیں گے تو مرنے نہیں پائیں گے. یہ تو طے تو کیا جائے, اس سے بہتر کوئی تعلیمی درسگاہ نہیں ہے. سن 61 ہجری میں حسین ابن علی نے جس تعلیمی درسگاہ کی بنیاد رکھی تھی اس کی ایک کلاس آج یہاں ہو رہی ہے. پوری دنیا میں کلاسیں ہو رہی ہیں, پوری دنیا میں لوگ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, سننے اور سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں, اور عقیدت کے ساتھ. جی امام بارگاہ علی رضا کے, کیونکہ منتظمہ تو وہی ہے, اگرچہ مسجد ہی ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ اپنے اسی حسینیہ کی طرف چلے جائیں گے. جو احباب پیش رو ہیں, اگرچہ آپ معاون ہیں, لیکن جو احباب پیش رو ہیں, پیش قدم ہیں, آگے ہیں, ذمہ دار ہیں, مسئول ہیں, آپ ان کے معاون ہیں. عزیزان گرامی, وہ افراد جو اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کا اہتمام کر رہے ہیں. شاید ایک مدت بعد کہیں ہو,
یہاں نہ ہو کہیں اور ہوں، لیکن چلے بھی جائیں گے تو وہ باقی رہے گا، اس لیے کہ ایک باقی سے جڑ گیا۔ جب ایک فانی باقی سے جڑ جائے تو کبھی فنا نہیں ہوتا، اور در حقیقت ایک باقی سے جڑنے کا کام ہے جسے یہ ذکر کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں صاحب یہ روتے ہیں، رونا تو بزدلوں کا کام ہے، رونا تو عورتوں کا کام ہے۔ یہ اتنے بڑے مرد بیٹھے ہوتے ہیں، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوتا ہے، رو رہے ہوتے ہیں۔ نہیں عزیزان گرامی، انہوں نے فلسفہ گریہ کو سمجھا نہیں ہے۔ یہ رونا بزدلی کی علامت نہیں ہے، یہ شجاعت پرور ہے گریہ۔ یہ مرد بناتا ہے، شجاع بناتا ہے، حوصلہ عطا کرتا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی رویا جاتا ہے کہ میدان سے بھاگنے کا رونا اور ہوتا ہے، اور میدان میں نہ پہنچنے میں حسرت کا رونا اور ہوتا ہے۔ یہ رونے والے میدان میں نہ پہنچنے پر حسرت زدہ ہیں۔ کاش ہم علم عباس کے سائے میں کربلا میں ہوتے، کاش ہم جناب سکینہ کے لیے پانی کا اہتمام کر لیتے، کاش ہم ہوتے تو جناب علی اصغر کے گلے پر تیر لگنے میں کچھ دیر ہو جاتی، ہماری وجہ سے کچھ دیر ہو جاتی۔ یہ گریہ اس وجہ سے ہے کہ حسرت کر رہی ہے یہ امت، اور جب یہ گریہ یعنی یہ غصہ اپنے کمال پر پہنچ جائے گا، یہ سینوں میں بھر بھر کے یہ جو غصہ ہے نا، گریہ غصے کی علامت ہے۔ جب انسان انتہائی غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے تب اس کی آنکھوں میں آنسو آتے۔ یہ غصہ جب اپنے کمال پر پہنچ جائے گا تو امام کا ظہور ہو جائے گا۔ یہ اس لیے رلایا جا رہا ہے، یہ گریہ اس لیے کروایا جا رہا ہے تاکہ غصہ بھرے، اور اب بے وارث نہ رہے، تنہا نہ رہے حسین۔ اب 72 کے ساتھ حسین نہیں آئیں گے، اب حسین آنے والے کو زیادہ تعداد چاہیے۔ اس آنے والے حسین کے لیے وہ تعداد ناکافی ہے، لہذا غصہ بھرو سینوں میں تاکہ امام کی آمدگی کا اظہار ہو، امام آ جائیں۔ یہ گریہ اس وجہ سے حسرت کا گریہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ رونے والے جب خود رو رہے ہوں تو کسی کو رلائیں گے نہیں۔ اس سے بہتر کوئی مشق ہوگی دل نرم کرنے کی، اس سے بہتر کوئی انداز ہوگا اپنی تربیت کرنے کا۔ بس عزیزوں، میں نے مجلس کو مقام دیا، ایک جملہ اور کہوں اگر آپ رونے کو آمادہ ہیں۔ یہ مجمع روتا نہیں، اگر جن کا حق رونا تھا انہیں رونے دیا گیا ہوتا۔ حسین پر رونے کے لیے زینب کا حق تھا، اگر ایک بیٹی کو رونے دیا گیا ہوتا تو یہ ساری امت کی بیٹیاں آج رو نہیں رہی ہوتی۔ امام زین العابدین 36 سال تک روتے رہے۔ کسی نے پوچھا مولا شہادت قریب ہے نا امام کی، مولا کب تک روئیں گے؟ فرمایا اللہ نے مجھے اپنی مشیت کے مطابق باقی رکھا، لیکن میرا بھائی علی اکبر مارا گیا۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے عزادارو۔ بڑا ثواب ہے اس گریے کا بڑا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین کی خدمت میں آ کر ایک چاہنے والا کہتا ہے مولا میری بیٹے کی شادی ہے، اس میں شرکت فرمائیں۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے ہم نے سن 61 ہجری کے بعد کسی شادی میں شرکت نہیں کی۔ کس انداز سے امام زین العابدین نے یہ جملہ کہا ہوگا کہ آنے والے نے پلٹ کر اصرار نہیں کیا امام سے، چلا گیا۔ پلٹ کر آئے اور آ کے کہنے لگے میں نے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے آپ کے بابا حسین کے مرثیے کا اہتمام کیا ہے۔ پہلے میرے گھر میں مجلس ہوگی اور اس کے بعد میرے بیٹے کی شادی ہوگی۔ امام نے فوراً اقرار فرمایا اب ہم ضرور آئیں گے تمہارے گھر۔ اصول دے دیا نا امام نے، اگر امام کو اپنے گھر بلانا ہو تو حسین کی مجلس کی جائے، اگر آئمہ کو اپنے گھر دعوت دینی ہو تو امام حسین کی مجلس کا اہتمام کیا جائے۔ امام پہنچے ہیں، امام کو ایک مسند پر بٹھا دیا، لیکن جب مجلس ختم ہوئی تو کیا دیکھا امام مسند پر نہیں ہے۔ پریشان ہو کر ذرا امام کو ڈھونڈنے لگے تو کیا دیکھا صفے نعال میں، جہاں نالینیں اتاری جاتی ہیں صفے نعال میں امام بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے ہیں۔ آگے جا کے کہا مولا میں نے تو آپ کو مسند پر بٹھایا تھا۔ فرمانے لگے تم نہیں دیکھ رہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اس مجلس میں فاطمہ زہرا بیٹھی ہوئی ہیں،
اس مجلس میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. امام نے فرمایا سنو، جب حسین کی مجلس ہوتی ہے تو بی بی فاطمہ مجلس میں آ جاتی ہیں، اور امام کا جملہ ہے وفی یدہا خرقۃ، اور فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں خرقہ ہوتا ہے، ایک رومال ہوتا ہے، ایک کپڑا ہوتا ہے، ایک پارچہ ہوتا ہے. فی یدہا خرقۃ تسم بہا دموع الباکین، فاطمہ زہرا رونے والوں کے آنسو صاف کرتی ہیں اس رومال سے. اس گریے کا بڑا مقام ہے. ہم اگر کبھی چاہیں نا جناب فاطمہ سے زیارت کرنا بی بی کی اور بی بی کو اپنے گھر بلانا، تو مجلس حسین کا اہتمام کرنا پڑے گا. ہاں عزادارو، جب مجلس ہو رہی ہو اور گریہ بڑھ رہا ہو تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے جد حسین پر گریہ کر رہے ہیں. امام محمد باقر دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ میرے جد حسین پر گریہ کر رہے ہیں، انہیں کوئی غم نہ ہو، غم دنیا سے انہیں نجات عطا فرما. عزادارو بڑا مقام ہے اس گریے کا. بس میں ایک جملہ کہہ چکا، اسے تکرار کر رہا ہوں. اگر سکینہ کو رونا دیا گیا ہوتا، اگر زینب کو تازیانے نہ مارے گئے ہوتے، اگر امام سجاد کی پشت مبارک پر ظلم کی تحریریں نہ بنائی گئی ہوتی، اگر جناب ام لیلہ کو علی اکبر کا گریہ مل گیا ہوتا، تو عزادارو شاید یہ مجلسیں وہ رنگ نہ پاتی. لیکن تم نے رونے نہیں دیا، قیامت تک ان کا گریہ ہوگا. تم نے تازیانے مارے، قیامت تک ان کا گریہ ہوگا. ایک مرتبہ جب نبی مکرم نے بی بی فاطمہ سے کہا ہے فاطمہ تیرا یہ حسین بھوکا پیاسا مارا جائے گا، تو بی بی نے فرمایا بابا آپ ہوں گے جس وقت حسین مارا جائے؟ فرمایا نہیں زہرا میں اس وقت نہیں رہوں گا. فرمایا کیا ان کے بابا علی ہوں گے؟ فرمایا نہیں علی بھی نہیں ہوں گے. کہا بھائی حسن اس کا ہوگا؟ کہا نہیں حسن بھی نہیں ہوگا. کہا بابا پھر میرے بچے پہ گریہ کون کرے گا؟ بہار کی روایت ہے، جناب نبی مکرم نے ارشاد فرمایا فاطمہ گھبراؤ نہیں، ایک قوم ہوگی جو علی اکبر پر گریہ کرے گی، جو قاسم پہ گریہ کرے گی، جو اون محمد پہ گریہ کرے گی. اس قوم کی عورتیں زینب پر گریہ کریں گی، اس قوم کی تمام بزرگ حسین ابن علی پر گریہ کریں گے. اے زہرا گھبراؤ نہیں، حسین ابن علی کو قیامت تک یاد کیا جائے گا. عزاداروں کوئی جلدی نہیں ہے مجھے، میں اپنا وقت اپنا جو دورانی ہے اسے مکمل بھی کروں، اور 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے تو محسوس نہیں کیجیے گا. حسین ابن علی سے نبی کو بڑا پیار تھا. ایک جگہ سے گزر رہے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ، چند بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، آگے بڑھے، ان بچوں میں سے ایک بچے کو گود میں اٹھا لیا، اس کی پیشانی پر بوسہ لیا اور اسے زمین پر پیار کرتے ہوئے اتار کر آگے بڑھ گئے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بچہ کون ہے؟ فرمایا مجھے نہیں معلوم کون ہے. کہا پھر آپ نے اس بچے کو ایسے پیار کیوں کیا؟ کہ مجھے بس اتنا پتا ہے یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے. میں نے ایک دن اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین آگے چل رہا تھا اور یہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور یہ حسین کے پیر سے لگنے والی خاک کو اٹھا لیتا تھا اور اپنے سر پر ڈال لیتا تھا اور اپنے ساتھ رکھ لیتا تھا. مجھے اس بچے سے اس لیے پیار ہے کہ یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے. بعض راویوں نے لکھا ہے یا وہ حبیب ابن مظاہر تھے یا وہ زہیر قین تھے. ایک جگہ سے نبی گزر رہے، ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، نبی نے دروازہ بجا دیا، وہ خاتون باہر آئی، حضرت فرمایا تمہارے اس بچے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلا سوائے غم اہل بیت میں. خبردار اس بچے کو رونے نہیں دو، اس بچے کی آواز میرے حسین ابن علی سے ملتی ہے. عزاداروں رونے آئے ہیں نا، ایک روایت سنتے جائیے. جناب ام سلمہ سے فرمایا ام سلمہ میں تھکا ہوا ہوں، سفر سے لوٹا ہوں، طبیعت میری ناساز ہے، بدن پہ کسالت ہے، میں اپنے حجرے میں آرام کر رہا ہوں. دیکھو کوئی ملنے آئے تو اسے بتا دینا نبی آرام کر رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد ایک مرتبہ امام حسین چلتے ہوئے آئے، 4 سال یا 5 سال کا سن ہے، نبی اپنے حجرے میں آرام کر رہے ہیں، دروازہ حجرے کا بند ہے. جناب ام سلمہ نے آگے بڑھ کر کہا حسین تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں. تو امام حسین نے ایک سوال کیا، نانی کیا مجھے بھی روکا ہے؟ کیا نانا نے کہا تھا حسین آئے تو حسین کو بھی نہ آنے دینا؟ کہا تمہارے نانا نے کوئی تفریق نہیں رکھی کہ کسی کو آنے دینا اور کسی کو نہ آنے دینا. امام حسین الٹے پیر واپس جانے لگے. نانا آج ملنے کو تیار نہیں ہے، نانا آج آرام کر رہے ہیں. ایک مرتبہ دروازہ حجرے کا کھلا، نبی نے سر پر امامہ نہیں رکھا تھا، آبادوش پر نہیں تھی، گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے. کہا ام سلمہ تم نے حسین کو لوٹا دیا؟
گئے ہیں نبی مکرم اس جانب عزادارو جہاں امام حسین جا رہے تھے، گود میں اٹھا کر آ گئے، گود میں اٹھا کر لے آئے، اپنے حجرے میں آ گئے، اپنے حجرے کا دروازہ بند کر لیا۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کچھ دیر کے بعد نبی کے آواز گریہ کو میں نے سنا۔ نبی کی اتنی اونچی آواز گریہ کی بلند تھی کہ میں حجرے میں داخل ہو گئی۔ میں نے کیا دیکھا، نبی نے قمیص اتاری ہوئی ہے، حسین کو سینے سے لگایا ہوا ہے، اور کبھی پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی گلے کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی بازوؤں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ میں نے بڑھ کر نبی سے پوچھا ہے اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے؟ کہا ام سلمہ ذرا نزدیک آؤ۔ نبی کی مٹھی میں خاک تھی، کہا ام سلمہ اسے سنبھال کے رکھنا، اگر یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا یہ میرا بچہ مارا گیا، اجرکم اللہ، یہ میرا حسین مارا گیا، اسے کربلا میں بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ ابھی مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے۔ عزادارو آپ نے گریہ کر لیا، مگر میں ایک جملہ اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ نبی کو بڑا پیار ہے حسین ابن علی سے۔ جب میرے مولا نے مدینہ چھوڑا، بڑی قیامت کا منظر تھا وہ کہ جب حسین مدینے کو چھوڑ رہے تھے، مڑ مڑ کر اپنی ماں کی قبر کو دیکھتے تھے، مڑ مڑ کر نبی کے مزار کو دیکھتے تھے اور آواز دیتے تھے مدینے کو مدینہ، حسین تجھے ودا کہہ رہا ہے، اب پلٹ کر مدینے میں قدم نہیں آئے گا، اب حسین مدینے میں واپس پلٹنے والا نہیں ہے۔ یہ قافلہ عزادارو جب کچھ آگے گیا نا، مدینے سے کچھ آگے گئے تھے امام حسین اپنے قافلے کو لے کے کہ جناب عباس قریب آئے کا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک چھوٹا سا قافلہ چل رہا ہے۔ امام نے فرمایا عباس جا کر پوچھو کس کا قافلہ ہے۔ حضرت عباس پلٹ کر آئے کا مولا صحابی رسول ہیں عبداللہ ابن عروہ غفاری، ضعیفی اتنی ہے کہ گھوڑے پر بیٹھا نہیں جا رہا، بال ان کے سفید ہیں، بھویں ان کی دراز ہیں، کمر ان کی خمیدہ ہے۔ جیسے ہی امام حسین نے صحابی پیغمبر حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری کا نام سنا، فوراً اپنے ذوالجناح سے کہا مجھے لے چل۔ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر صحابی پیغمبر کے قریب آئے، گلے سے لگایا، آپ نے مصافحہ کیا، فرمایا اے صحابی پیغمبر، اے میرے نانا کے صحابی، اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ فرمانے لگے حسین تم چھوٹے سے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں آئے، نبی نے گود میں بٹھا لیا اور ہم سب سے مخاطب ہو کر کہا اس حسین کو پہچانو، اگر یہ مدینے سے اس عالم میں نکلے کہ اس کے بچے اس کے ساتھ ہو، اس کی بہنیں اس کے ساتھ ہو، یہ مدینے کو ترک کر رہا ہو اور تم میں سے کوئی زندہ رہ جائے تو اس حسین کی مدد کرنے ضرور جائے۔ اے حسین میں بوڑھا ضرور ہوں، میں ضعیف ضرور ہوں، مگر مجھے نبی کی وصیت پر عمل کرنا ہے۔ امام حسین نے گلے لگا کر کہا آئیے پھر میرے ساتھ چلیے، عباس آپ کی خدمت کرے، علی اکبر آپ کی خدمت کرے۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگے اے حسین اس قافلے میں نہیں چلوں گا، میں پیچھے پیچھے چلوں گا، میں آپ کے قافلے کے پیچھے رہوں گا۔ امام نے پھر اصرار کیا آپ ہمارے ساتھ چلیے، فرمانے لگے نہیں، جس میں نبی زادیوں کی سواریاں ہوں، جس میں زینب کی سواری ہو، اس سواری کے ساتھ میری سواری نہیں چلے گی۔ میں کہوں گا عبداللہ بڑا احترام کیا آپ نے نبی زادی کا، آپ نے بڑا احترام کیا زینب کبریٰ کا، 11 محرم ہوتے اور زینب کے کھلے سر کو دیکھتے اور زینب کے نوحے کو سنتے اور فریاد یابا حجابہ کو سنتے، آواز آ رہی تھی کربلا میں اے عباس اٹھو، جو مدینے سے لے کر آئے تھے اب زینب کو کوئی سوار کروانے والا نہیں ہے، عباس زینب کے سر پر چادر نہیں ہے، عباس تازیانوں سے زینب کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ان رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، جتنے بھی مومنین سماعت کر رہے ہیں یا اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرما، پریشانیوں بیماریوں سے نجات عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔